تعمیر شخصیت کے لازمی عناصر۔ ہر چیز کے عناصر ہوتے ہیں جس سے وہ مل کر بنی ہوتی ہے، تو شخصیت کے بھی کچھ عناصر ہوتے ہیں جن سے اگر شخصیت مل کر بنے تو وہ بہترین شخصیت کہلائے گی۔ ان سے اگر وہ عناصر شخصیت کی تعمیر کریں گے تو شخصیت بہترین ہوگی۔ شخصیت فرد کے ذہنی، جسمانی، شخصی برتاؤ، رویوں، اوصاف اور کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر اگر سہل انداز میں شخصیت کی تعریف کی جائے تو یہ انسان کے ظاہری اور باطنی صفات، نظریات، اخلاقی اقدار، افعال، احساسات اور جذبات سے منسوب ہے۔ ظاہری حسن و جمال وقتی طور پر کسی کی توجہ مبذول کر سکتے ہیں، لیکن کردار کا دائمی حسن ہی انسان کو زندہ و جاوید بناتا ہے۔ تعمیر کردار میں فکر و نظریات کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے موت و حیات کی تخلیق کا اصل سبب کردار کی آزمائش ہی بتایا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ قرآن کی یہ آیت زندگی کے ترجیحات کا تعین کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ترجیحات کے تعین میں ناکامی کے سبب ہی آج ہم مسائل سے دوچار ہیں، الجھن کا شکار ہیں، ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تعمیر شخصیت کے لیے اسلام ہماری مکمل رہبری اور رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایمان و یقین، علم، تفکر، نیت، ارادہ، عمل، ذکر، نتیجہ عمل، احتساب سازی کی شخصیت کی تعمیر کے اہم عنصر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا عنصر یا اصول ذات اقدس حق پر ایمان و یقین ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ لہذا تعمیر شخصیت کی اولین ضرورت اللہ تعالیٰ پر قلبی اعتقاد اور دل سے اس کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، یعنی انسان اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کہ یہ عظیم کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا خالق ایک ہی ہے، جس نے اس کائنات کو خاص نظم کے ساتھ اور مخصوص اہداف کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ ایمان و یقین سے مراد وہ جذبہ ہے جو انسان کو غفلت، بخل اور بزدلی سے آزاد کر کے تذبذب اور بے یقینی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہی تذبذب اور بے یقینی انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے، جس کا ایمان خاتمہ کرتا ہے۔ ایمان اقرار، تصدیق اور عمل سے مربوط ہے۔ ایمان دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ رویوں کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ ایمان ایسا سچا جذبہ ہے جو انسان کو خالق کائنات کی ہیبت، عظمت، کبریائی اور محبت سے سرشار کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مائل کرتا ہے۔ ایمان انسان کو نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کے لائق بناتا ہے۔ ایمان ہی تو انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو ہیں، ان کو تو ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن مومن وہ تب بنتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے، ان کے احکامات پر عمل بجا لاتا ہے۔ ایمان سلوک اور مسلسل عمل کا نام ہے۔ ایمان جب ٹھیک ہوتا ہے تو زندگی کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کے معاملات اس وقت درست نہیں ہوتے جب انسان تذبذب میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہے، اسے پتہ ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ہدایت کی روشنی اس کے پاس ہے، تو وہ تو غلط چلے گا ہی نہیں۔ جب وہ غلط چلے گا ہی نہیں، تذبذب بے یقینی کا خاتمہ ہو جائے گا اس میں۔ ایمان آدمی میں اچھا کردار پیدا کرتا ہے۔ چوری، جھوٹ، خیانت، رشوت، دھوکہ دہی، فسق و فجور، شراب خوری، زنا، ہر برائی سے انسان کو باز رکھتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ ایمان زبانی دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اگر ایک انسان زبانی تو کہتا ہے کہ میں یہ مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن اگر ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ تو برائے نام ہوا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کے لیے کہا، آپ نے فرمایا
کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ ایمان و یقین کی اسی طاقت نے دنیا میں ایک مثالی انقلاب برپا کیا۔ علم، اخلاق، فکر، فلسفہ، سیاست، حکومت کے میدان میں ایسی بے شمار عظیم شخصیات پیدا کی۔ ایمان استقامت اور ثابت قدمی کا نام ہے۔